بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، شکر ہے، اس دا احسان و انعام ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے اسانوں اج جمعۃ المبارک دا بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید دی آیا کریمہ دے چند الفاظ تلاوت کیتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ رب العزت نے احسان فرمایا مومنوں پر۔ کن پر؟ مومنوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اپنا رسول عطا فرما دیا۔ یہ لفظ اور یہ فکرہ جو میں نے ابھی بولا ہے کہ احسان فرمایا مومنوں پر، اس کا بڑا ہی جامع اس کی تفسیر ہے کہ بطور خاص مومنوں پر احسان فرمایا۔ انسانیت کا صرف انسانیت کا ذکر نہیں اور ساری انسانیت کا ذکر نہیں، حالانکہ چرند کے بھی نبی ہیں، پرند کے بھی نبی ہیں، نباتات کے بھی نبی ہیں، حیوانات کے بھی نبی ہیں، ہواؤں کے بھی نبی ہیں، دریاؤں کے بھی نبی ہیں، لیکن بطور خاص رب العزت نے فرمایا احسان مومنوں پر کیا کہ اپنا رسول عطا فرما دیا۔ اس کی تفصیل کسی وقت پھر اس پر روشنی ڈالیں گے۔ سر دست ہمارا موضوع ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو سعد کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اور وہ پردے جو سب سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اٹھے، ازاں بعد حضرت عبد المطلب، کچھ آپ نے دیکھا، کچھ حضرت آمنہ نے بتایا، اور پھر پردے حضرت عبد المطلب پر اٹھے، اور تیسرے حضرت حلیمہ سعدیہ، جن پر اللہ نے سب سے بڑا احسان فرمایا، جن پر وہی بات جو پہلے کی اللہ رب العزت نے کہ مومنوں پر احسان کیا،
دیکھا سب نے، دیکھا حضور کو سب نے، لیکن کوئی پا نہ سکا، ہر کوئی پا نہ سکا، ہر کوئی پا نہ سکا، ہر کوئی حضور کا ہو نہ سکا، کسی پر پردہ نہ اٹھا۔ اور جو مومن تھے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت حضرت شفا بنت عمر جو فرماتی ہیں میرے ایمان لانے کی اور میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہی تھی، فقط یہی تھی کہ میں حضور کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، میں نے حضور کی ولادت کو دیکھا تھا۔ آسمان کے ستاروں کا جھکنا اور زمین کی طرف آنے کی کوشش کرنا، حتیٰ کہ زمین کے قریب آ جانا اور آپ کا ڈرنا کہیں اوپر نہ گر جائیں، اور روشنی کا پھیلنا، نور کا چمکنا، محلات شام کا نظر آنا، یہ سب کچھ حضرت شفا بنت عمر نے وہ پردے اٹھے آپ پر، اور اسی دن سے سمجھ گئی۔ پھر اذاں بعد غیب سے آواز آنا، آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے، آپ کا رب آپ پر رحمت کے پھول برسائے، غیب سے ان آوازوں کا آنا، اور پھر غیب سے کچھ لوگوں کا وہاں وارد ہونا، اور ایک دم اندھیرا چھا جانا، آپ کا بول نہ سکنا، ان سے پوچھ نہ سکنا کہ آپ کون ہیں، حواس گویا باختہ ہو جانا، اور وہ حضور کو اٹھا کے ان کا لے جانا، اور پھر غیب سے آواز کا آنا، کہاں لے گئے ہیں؟ انہیں مشرق کی طرف لے گئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے آنا، اور پھر اندھیرا چھا جانا، پھر ان لوگوں کا آ جانا، پھر حضور کو اٹھا لینا، اور پھر آپ کا حواس باختہ ہو جانا، کوشش کرنا بولنے کی، بول نہ سکنا، اٹھنے کی کوشش کرنا، اٹھ نہ سکنا، حفاظت پہ مامور تھی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اسی دن پردے اٹھ گئے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ ولادت کوئی عام ولادت نہیں، یہ بہت بڑے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے، یہ کوئی اللہ کی خاص ہی کوئی عنایت ہے دنیا والوں پر، بڑے ہی کسی خاص مقصد کے لیے یہ اسے بھیجا گیا ہے۔ پھر حضور کے قریب قریب رہنا، حضور کے انتہائی لڑکپن کو دیکھنا، حضور کے قریب سے گزرنا، کھڑا ہو کے دیکھتے رہنا، آپ کو چلتا پھرتا دیکھنا، آپ کو بولتے دیکھنا، آپ کے جسم کا صاف ستھرا ہمہ وقت رہنا دیکھنا، کپڑے کبھی میلے نہیں ہیں وہ یہ نوٹ کرنا، ہر وقت آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے یہ نوٹ کرنا۔ یہ سب کچھ کون کر جاتا ہے؟ میں ایسے ہزاروں ایسے گنوا سکتا ہوں جن کے پردے اسی وقت سے ہی اٹھ گئے تھے، اور جو اس وقت دیکھا انہوں نے، سب دنیا دیکھتی تھی، لیکن جو پہچان گئے وہ مومن کہلائے، جنہوں نے پہچان لیا وہ مومن کہلائے۔
جن کے لیے پردے اٹھے وہ مومن کہلائے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، انہی کو اللہ نے مخاطب کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، حضور نے کہہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے گروہ انسانیت، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا. جب رسول کا ذکر آیا تو سب کے لیے فرمایا، سب کے لیے رسول بن کر آیا. اور جب اس نعمت کا ذکر ہوا تو رب العزت نے فرمایا یہ احسان کیا اللہ رب العزت نے فقط مومنوں پر. مومن کون ہوئے؟ جو پہچان گئے، جو آقا کو جان گئے. تو سب سے پہلے جو جاننے والی تھی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ. آپ کی امت میں سب سے زیادہ پردے ان کے لیے اٹھے. آپ کا قبیلہ بنو سعد ہے، یہ بنو حوازن کی ایک شان ہے، ایک شاخ ہے. اور جب وہ وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وہ سال پوری تاریخ گواہ ہے. وہ سال قحط کا تھا، قحط کا سال تھا. بارشیں رکی ہوئی تھی، چار پائے ہلاک ہو رہے تھے. چار پایا سے مراد بکریاں، بھیڑیں، اونٹ وغیرہ جو گھاس کھاتے. اور بارش نہ ہونے سے گھاس سوکھ گئی، ایک تیلا بھی نہ ملتا تھا. اور جو اونٹنیاں بکریاں دودھ دیتی تھیں وہ دودھ دینا بس کر گئی. اور جو مالی طور پر بڑے آسودہ لوگ تھے وہ بھی بے حال ہو گئے. کئیوں کے جانور تو کثرت کے ساتھ مر گئے، اور جو پہلے ہی غریب لوگ تھے وہ زیادہ متاثر ہوئے. حضرت حلیمہ ان غریبوں میں تھی. پہلے گزارا ان کا معمول کے مطابق عام طور پر کوشش کرنے سے ہوتا تھا، لیکن جب قحط نے یہ حال کیا تو لوگوں کی نسبت حضرت حلیمہ کا بہت برا حال ہو گیا. ایک اونٹنی تھی، وہ اتنا کم دودھ دینے لگی کہ گھر والے بھی سیراب نہیں ہوتے تھے. حضرت حلیمہ کا اپنا بچہ جس کا نام عبداللہ تھا وہ بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. تو 10 عورتیں قبیلے کی، بنو سعد قبیلے کی تیار ہوئیں. جب موسم بہار آ گیا مکہ کی طرف، یہ ان کا پیشہ تھا. وہاں سے بچے لاتی، انہیں پالتی، کو 2 سال 3 سال 2 سال پالنے کے بعد پھر والدین کے سپرد کرتی. اس دوران جو والدین ہوتے وہ کچھ نہ کچھ پیچھے پہنچاتے رہتے تھے. تو وہ جو لائی ہوتی تھی بچوں کو، ان کا بھی کھان پین بنا رہتا تھا. وہ ملنے کے لیے آتے، ملنے کے بہانے آتے اور کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے آتے تھے. تو ان کا گزارا اچھا گزارا چل جاتا تھا، کیونکہ مدینے کے لوگ تاجر تھے اور بہت امیر تھے. عمر آ کے بچے وہ خوش ہو کے لاتی تھی. تو مرتا کیا نہ کرتا. حضرت حلیمہ نے حارث کی طرف دیکھا، حارث نے حلیمہ کی طرف دیکھا اس لیے کہ اونٹنی تو مکہ پہنچنے کے قابل نہیں، ساتھ والی اونٹنیوں کا ساتھ دینے کے لائق نہیں. ہنٹکوں کا ڈھانچہ ہے، طاقت نام کی اس میں شے کو نہیں، کیا کریں. لیکن جائے بغیر گزارا بھی نہیں. شاید کوئی سبیل نکل آئے. اللہ پاک ہمارا بھی کوئی بندوبست فرما دے. وقت آ چکا تھا، وقت آ چکا تھا. سارے جڑنے والے تھے. با دل نخواستہ اور توأن و کرہن،
حضرت حلیمہ چل پڑی تو توقع کے عین مطابق وہ کوسوں نکل گئیں آگے. حضرت حلیمہ سے 2 دن پہلے جا پہنچی. عمرا کے گھروں میں داخل ہو گئی. آنن فانن انہوں نے عمرا کے بچے حاصل کر لیے. اتفاق تھا کہ اس سیزن میں اس وقت صرف 10 بچے ملے تھے اس وقت مکہ میں جو پالنے کے لیے انہیں ملے، اور تھا ہی کوئی نہیں. عمرا میں سے کسی کے پاس بچہ ہی نہ تھا. ایک یتیم بچہ وہ مصطفیٰ تھا. حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں حضرت آمنہ کے گھر، اور جب پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے تو انہوں نے کوئی سرگرمی نہ دکھائی. جب واپس چلی گئیں تو حضرت عبد المطلب کے قلب اطہر پر بوجھ آیا. بڑے افسردہ ہوئے، اور افسردہ ہو کے باہر کے دروازے پہ کھڑے تھے. تو ان کا افسردہ ہونا سنو لوگو، حضرت عبد المطلب نبی نہ تھے، نبی کے دادا تھے. ان کی پشت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک رہا تھا، اب نہ تھا. حضور تشریف لا چکے تھے دنیا میں. وہ حضور کے دادا تھے، اور کرم نوازی خدا کی اتنی تھی، کرم نوازی اللہ کی اتنی تھی کہ غیر نبی پہ وحی نہیں آتی، غیر نبی پہ وحی نہیں آتی. الہام ہوتا، اس کے قلب پر الہام ہوتا. اور اس جو یہاں تک لائق ہوتے ہیں، جو اس قابل ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو بات ابھی میرے دل میں ڈالی گئی ہے یہ عام نہیں ہے، یہ ڈالی گئی ہے، اس بارگاہ سے ڈالی گئی ہے. اس کا مطلب ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ کروں. وہ جو اس لائق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ القاء کی گئی ہے، اسے القاء کہتے ہیں. جو غیر نبی ہے اس کے قلب پر القاء ہوتا ہے، نبی وحی آتی ہے. حضرت عبد المطلب نبی بھی نہ تھے، نبی کے دادا تھے، نبی کے دادا تھے. غیب سے آواز آئی. اللہ کو آپ کا اس طرح ناگواریت محسوس کرنا اللہ کو بھلا نہ لگا. ترس آیا، محسوس کیا رب العزت نے کہ میرے مصطفیٰ کا دادا پریشان ہے. ان کی پریشانی خدا سے دیکھی نہ گئی. تو غیب سے آواز آئی، عبد المطلب پریشان نہ ہو، اس کی آیا جس نے بڑھنا ہے وہ آ رہی ہے. یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ ان کے جھولی میں ڈال دی جائے. یہ اس لائق نہیں ہے جو دیکھ کے واپس جا رہی ہیں. جو اس لائق ہے، جسے اس لائق پیدا کیا گیا ہے، حضرت آمنہ کی سیرت سر تا پا غیب سے بیان ہو گئی حضرت عبد المطلب کے سامنے. وہ بڑی با کردار عورت ہے، وہ بڑی پاک باز عورت ہے، اور اس نعمت کی حفاظت کرنا جانتی ہے. اس لائق ہم نے اسے پیدا کیا ہے. وہ بنو سعد سے ہے، اس کا نام حلیمہ ہے. وہ آ رہی ہے، پریشان نہ ہو. تو جب حضرت حلیمہ 2 دن بعد ان کے بعد مکہ پہنچی تو عمرا کے بچے انہوں نے گود لے لیے تھے. وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ کر مسکرائیں کھل کھلا کے. اب پہنچی ہے تو اب تو ایک ہی بچہ ہے، وہ یتیم ہے، اگر چاہے تو لا سکتی، اور کوئی نہیں بچا. تو پہلے مایوس تھے، اور ان کی بات سن کر سخت اور مایوس ہو گئے.
دونوں نے ایک درست دوسرے کی طرف دیکھا سوالیہ نظروں سے۔ حضرت حلیمہ نے حضرت حارث سے نظروں میں پوچھا کہ لے آؤں؟ تو حارث نے جواب دیا کہ لائے بغیر چارہ بھی تو کوئی نہیں، شاید کوئی صورت نکل آئے بہتری کی، لے آؤ۔ حلیمہ محلہ بنو ہاشم میں پہنچی، دیکھا تو حضرت عبد المطلب دروازے پہ کھڑے تھے۔ پوچھا عبداللہ کا گھر یہی ہے؟ حضرت عبد المطلب نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ تو تمہارا قبیلہ بنو سعد ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت عبد المطلب مسکرا پڑے، فرمایا یہ چھوڑو، میں آپ کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام حلیمہ بنت زویب ہے، اور میرے خامن کا نام حارث ہے، حارث بن عبد العزا۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ دونوں نام مبارک ہیں۔ تو فرمایا کیا ایک یتیم بچے کو پالنا پسند کرو گی؟ اندر جاؤ، رحمتیں اور برکتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ عظیم بچہ ہے، دعائیں دو گی، اور اس کو جا کے اپنی باہوں میں لے لو۔ حضرت حلیمہ جب گئی ہیں اندر، حلیمہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے خوشبو کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ دل آواز خوشبو سے مسحور و بے خود ہو گئی، دل کو سنبھالا، آگے بڑھی، دیکھا سبز ریشمی بستر پر سفید شفاف روئی کا لباس پہنے کونین کا شہزادہ سویا ہوا۔ حضرت ام ایمن حلیمہ کو نومولود کے پاس لے گئی، وہی اس خدمت پر مامور تھے۔ حلیمہ حیران و دم بخود رہ گئی، عقیدت نے پاؤں پکڑ لیے، محبت نور بن کر دیدہ دل میں اتر گئی، ہوش نہ رہا کیا کرے۔ اتنا حسن و جمال، اتنا روب و جلال آج تک اس نے کسی بچے میں نہیں دیکھا تھا۔ محبت نے جوش مارا، آگے بڑھی، اس خیال سے کہ جاگ نہ جائیں، آہستہ سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو سو رہے تھے مسکرا پڑے اور شرمگین آنکھیں کھول دی۔ حلیمہ نے بچشم خود دیکھا کہ ان حسین آنکھوں سے نور کا ایک شعلہ نکلا جو پرواز کرتا ہوا آسمان پر میں جذب ہو گئے۔ اب حلیمہ کے لیے پردے اٹھنے شروع ہو گئے۔ حلیمہ کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت کہ مر جاؤں گی مگر اب چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ آئی جانے کے لیے نہ تھی، اب مزید صبر کی تاب نہ رہی، آگے بڑھی اور نومولود کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، گود اٹھا لیا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما۔ جو ہی سینے سے لگے جسم میں ایک تلاطم پیدا ہوئی، ایک جسم میں انقلاب آ گیا۔ وہ جو قحط کی ماری بھوکی پیاسی خاتون تھی، دودھ اس کے چھاتیوں سے خشک ہو چکا تھا، اس نے محسوس کیا کہ اس کے جسم سے دودھ کے گویا سوتے پھوٹ پڑے، اب نہریں ہیں جو اس کے جسم سے بہنے والی ہیں۔ سینے میں دودھ جوش مارنے لگا، اس نے فوراً محبت و مسرت کے عالم میں دودھ پلانا شروع کر دیا۔ حالانکہ پہلے بات کرتی ہیں عورتیں، پہلے بات کرتی ہیں، سب بات جب طے پائے تو پھر دودھ پلاتی ہیں۔
حضرت نے عام حلیمہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، گود لیا اور دودھ منہ میں ڈال دیا، اب چھوڑ کے نہیں جاؤ۔ حلیمہ حیران و دم بخود رہ گئی، حلیمہ حیرت میں ڈوب گئی، اس کے جسم سے دودھ کے سوتے پھوٹ پڑے، وہ نہال ہو گئی، قدرت کی اس بیش باتہ پر سراپا تشکر بن گئی، اس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو جاری ہو گئے۔ اتنی بڑی دولت سے رب العزت نے نواز دیا تھا، اب وہ سمجھ گئی کہ ایسی انمول ہیرا میرے ہاتھ آ گیا کہ اس کو دنیا ترستی ہے، عورتیں ترسیں گی، اس کو ترسیں گی جو مجھے مل گیا، اب میں اسے گود سے جدا نہیں کروں گی۔ تو حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ کی خدمت میں لے جایا گیا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا حلیمہ بیٹھ جاؤ، کیا ہمارے اس یتیم کو پالنا پسند کرو گی؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا جی ہاں، جی ہاں۔ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا، شاید تھوڑا جس طرح آدمی دوسرے کا دل دیکھتا، شاید میں آپ کا حق واجب ادا نہ کر سکوں، یعنی جتنا آپ کی اجرت بنتی ہے شاید میں پوری ادا نہ کر سکوں۔ حضرت حلیمہ کا جواب تھا کہ میری سردار آسمان والا بڑا کریم ہے، اس کی اور عطاؤں اور برکتوں میں کوئی کمی نہیں۔ یہ حضرت حلیمہ کے الفاظ تھے جو بھوک کی ماری ہوئی تھی، اس کی عطاؤں اور برکتوں میں اس کی عطاؤں اور برکتیں بڑی ہیں۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر فرمایا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میں تمہاری اجرت شاید ادا پوری نہ کر سکوں۔ تو اس کا جواب حضرت حلیمہ نے یہ دیا کہ خدا کی قسم میں کسی اجرت کے خیال سے اس بچے کو نہیں لے جا، معلوم نہیں کیوں میرے اندر اس بچے کے لیے محبت کا طوفان امڑ آیا ہے، ایک داخلی شعور ہے مجھے جو ذمہ داری ادا کرنے کو کہہ رہا ہے، میری طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے۔ تو حضرت آمنہ مطمئن ہو گئی۔ اب حضرت آمنہ نے فرمایا، اب بتاؤ تم کون ہو اور کس قبیلے سے ہو؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، میں حلیمہ بنت زبیب ہوں، میرا قبیلہ بنو بکر بن سعد بن بکر بن حوازن ہے، اور میرے شوہر عبد العزا ہیں، حارث بن عبد العزا ہے۔ تو حضرت آمنہ نے فرمایا، میں آمنہ بنت زبیب ہوں، میں آمنہ بنت وہب ہوں، میرے شوہر عبداللہ بن عبد المطلب ہیں، وہ قریش کے سردار ہیں۔ تو بات ہو گئی، اب میں جا سکتی ہوں، باتیں اور بھی ہوتی رہی۔ حضرت آمنہ نے وہ کچھ بتایا جو انہیں دکھایا گیا تھا، وہ معجزات، وہ عجائبات جو انہوں نے دیکھے تھے، وہ حضرت حلیمہ کو بتائے۔ آسمانوں کا قریب آ جانا، حوروں کا آنا، حضرت حوا کا آنا، حضرت مریم کا آنا، جنت کی حوروں کا آنا، آسمان کے فرشتوں کا زمین کے قریب آنا، ایک نور کا چمکنا، محلات شام کا دیکھا جانا، یہ سب کچھ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ کے گوش گزار کیا۔ بس پردے سارے اٹھ چکے تھے۔ اب حضرت حلیمہ چاہتی تھی کہ میں یہاں سے جاؤں، مجھے اب چھٹی دے۔ تو جب چھٹی ملی تو وہاں سے اٹھی۔ اب حلیمہ ایسے تھا جیسے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، جس میں طاقت پہلے سے 10 گنا زیادہ تھی۔ خوشی سے ان کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ آتے ہی آواز دی، حارث تمہیں مبارک ہو، اتنی بڑی دولت نصیب ہوئی ہے جو آج تک کسی کو نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ اٹھو، درا گوش کو تیار کرو، چلتے ہیں۔ حارث اٹھے، انہوں نے ڈاچی کو تیار کیا۔
जब ये डाची पर सवार होकर उठे तो डाची उठकर काबे की तरफ मुंह किया, काबे की तरफ मुंह करके 3 सजदे किए, फिर आसमान की तरफ मुंह उठा के खड़ी हुई। ये शुक्र अदा कर रही थी, ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि तेरे महबूब की मैं सवारी बनी हूं, तूने अपने महबूब के लिए मुझे चुना है। वो जानती थी कि जन्नत के लाखों करोड़ों जो बुराक हैं वो तरस रहे हैं इस महबूब की सवारी बनने को, तो मुझे मुंतखब कर लिया गया है। हजरत आमना ने सोचा कि मक्का आए हैं, बरू सांस चलने से पहले एक दफा हरम चलते हैं, मक्का का तवाफ करते हैं और साथ ही इस नौ मौलूद का बोसा भी दिलवाते हैं हजर असवद को। फरमाती हैं जब हरम काबा में दाखिल हुए, ये रिवायात सब हजरत मुतलब से भी हैं कि उसी दिन सुबह मुतलब फरमाते हैं, हजरत अब्दुल मुतलब फरमाते हैं मैं सहने काबा में मौजूद थी, मैं मौजूद था, मैंने देखा कि यकदम इनकलाब आ गया, बुत सरनगू हो गए, उनके मुंह ऐसे गिरे जैसे नजर न आने वाले हाथों ने जमीन पर पटक दिया हो। फिर वहां काबे को वजद आ गया। ये सब कुछ हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी आंखों से देखा था उस सुबह, जिस सुबह आका दो जहां की आमद हुई थी। और एक बुत के अंदर से आवाज आई कि ये सब बुत उस मौलूद की वजह से तबाही व बर्बादी के दाने तक पहुंच गए हैं, जिसने अपने नूर के साथ जमीन व आसमान के दरमियान सारी फजा को अपने नूर से भर दिया है। उसकी वजह से ये बुत तबाही व बर्बादी के दाने पर पहुंच चुके हैं। खरायती और इब्ने असाकर रिवायत करते हैं, खरायती और इब्ने असाकर रिवायत करते हैं कि उस रात जब आका दो जहां की वो आमद की रात थी, वो कहते हैं कि हम बुत खाना में गए, देखा तो सारे बुत जमीन पे गिरे पड़े। उन्हें इसको अपने खुदाओं को, नातवा खुदाओं को सीधा किया, वो फिर गिर गए, फिर सीधा किया, फिर गिर गए, फिर सीधा किया, फिर गिर गए। इनकी जुबान से निकला ये कोई वैसे सब कुछ नहीं हो रहा, जरूर कोई इनकलाब आने वाला है, इसके पीछे कोई ताकत कार फरमा है, कोई इनकलाब आने वाला है। इतने में एक गिरे हुए बुत के अंदर से आवाज आई, ये सब बुत जो जिसकी आज विलादत बासादत हुई है उसी ने सबको नेस्तो नाबूद कर दिया है। ये वो बाद में जो सहाबा इस्लाम लाए, ये पहली रात की खबर वो देते हैं। तो ये हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सब कुछ दिन की रोशनी में अपनी आंखों से देखा। बुत नीचे गिर गए, काबे को वजद गोया आ रहा है। तो जब काबे के करीब गई कि इस मौलूद का बोसा दिलाऊं, काजी सनाउल्लाह पानीपती शमाइल इमदादिया में फरमाते हैं कि हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं जब मैं हुजूर का बोसा दिलाने के लिए अभी हजर असवद के करीब गई ही थी इस नीयत से कि हुजूर का बोसा दिलाऊं, फरमाते हैं खुदा की इज्जत की कसम हजर असवद ने काबा छोड़ दिया और दीवार के बाहर आकर मुस्तफा के लबों को चिमट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों के बोसे देने लगा। हारिस भी अकीदत में डाल गए। हलीमा सादिया की आंखों में आंसू थे कि ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह तूने मुझे दे दी, अपना रसूल तूने हमें अता कर दिया। वो सुना करते थे कि जिसके सर पर खत्म नबूवत का ताज होगा ये तो वो है, जिसका पत्थर कलमा पड़ेंगे ये तो वो है, जो मुर्दों को जिंदा करने वाला होगा ये तो वे है। सब पर्दे उठे हो चुके थे। हजरत हलीमा को याद आ रहा था कि जो दरख्त चल के आएंगे जिसके हुक्म पर ये तो वो है, जो डूबे सूरज को वापस पलटा देने वाला आने वाला था ये तो वो है। हजरत हलीमा सादिया समझ गई कि ये वो हस्ती बारी ताला तूने मुझे अता कर दी। इस हालत में वो हरम काबा से बाहर आई।
जब डाची पर सवार हुई तो डाची ने ऐसे जैसे मैंने पहले बताया कि वो सजदे किए और फिर जानबे बनु साद चल पड़ी। थोड़ी दूर गए ही थे कि उन्हें महसूस हुआ कि गोया हवा के दोष पर सवार है। जमीन फराटे भरती हुई बाहों के नीचे से निकल रही थी, जैसे रेल पे बैठे होते हैं तो जमीन की तरफ देखते हैं, हर शय दौड़ी व पीछे जा रही है। तो ये सब कुछ वो डाची पे बैठे देख रहे थे। अब डाची की हालत वो न थी जो हड्डियों का ढांचा थी, फर बही की एक मुनासिब तय ने से सिडोल और खूबसूरत बना दिया था। वो जो 2 दिन पहले की चली साथी औरतें थी वो अभी वादी सरार में ही पहुंची थी कि हलीमा उनसे जा पहुंची और फराटे बरती हुई डाची जब उनके करीब से गुजरी तो वो पीछे से कहने लगी, हाँ ये कौन गुजर गया? ये तो हलीमा है। इतनी तेज रफ्तार ऊंटनी, इतना ही मौका मिला, आवाज दी, हलीमा सवारी बदल ली, हलीमा सवारी बदल ली। उन्होंने ऐसे बैठे पीछे देख के जवाब दिया, सवारी नहीं, सवार बदल गया। जिसे तुम यतीम समझ के छोड़ आई थी, ये सारा उसका कमाल है। ये सब बरकतें उसकी हैं जिसे तुम यतीम समझ के छोड़ आई थी। अब वो ऐसे जैसे अपने हाथों को दांत मारती है, हमने क्यों छोड़ दिया, ये क्या हुआ? 2 दिन पहले चली थी तो 1 दिन बाद में अपनी बस्ती में पहुंची। हजरत हलीमा आनन फानन अपनी बस्ती पहुंच गई। जाके डाची से नीचे उतरे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अंदर दाखिल हो गई और दीदे जाना में गर्क हो गई। अपना सक्का बच्चा भूल गया। जो ज़ेबाई इसमें थी वो उसमें कहाँ थी, जो इसमें थी वो उसमें कहाँ थी। और जिस जो दूध आका दो जहां को पिलाया था पहली दफा हजरत आमना के पास, दूसरा दूध पिलाने की कोशिश की तो हुजूर ने इनकार कर दी, न पिया। कोशिश करती रही पूरे दौर में। हजरत हलीमा खुद रिवायत करती है कि ये दूध में पिलाती तो पी लेते, दूसरा पिलाने की वो तो चाहती थी कि सारा इन्हें पिला दे। और पीछे जखीरा इतना था कि 10 बल्कि इससे भी ज्यादा बच्चों के लिए दूध काफी था। जब अंदर जाके लेटा दिया तो अब शाम होने वाली थी। हजरत हारिस ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो हजरत हारिस ने कहा, बखुदा हलीमा तूने बड़ी ही बरकत वाली रूह हासिल कर दी, बड़ी ही बरकत वाली रूह हासिल कर दी। अब हारिस उठा, मामूल के मुताबिक शाम हो गई है, मेरा ख्याल है कि डाची को दूध दो लूं। मामूल के मुताबिक वो छोटा सा बर्तन लेकर जब डाची के करीब गया और दूध दोना शुरू कर दिया तो उसे जल्द पता चल गया कि अब वो हाल नहीं बल्कि गोया नहरें बह रही हैं दूध की डाची के नीचे से। आनन फानन वो बर्तन भर गया। हलीमा से दूसरा बर्तन लाने को कहा, उन्होंने दूसरा बर्तन दिया, वो भी भर गया। वो घर के सारे बर्तन भर गए, वो भरते रहे। अब कोई पानी पीने को बर्तन ना बचा, पानी पीने को कोई बर्तन ना बचा। अब वो बनु साद के उस वाक़े में आता है हदीस पाक में कि किसी के घर में कोई बारात आ जाती, किसी के घर में कोई बारात आ जाती, उसे मनो दूध चाहिए होता, मनो दूध की जरूरत होती और मान कहीं से न मिलता, तवक्को भी ना होती थी। तो हर एक की जुबान पर अब ये पहुंच चुका था, आपकी जुबान पर आ चुका था कि जिस वक्त भी चाहो हलीमा के घर से जितना दूध चाहो मिल सकता है। सब कुछ हलीमा का दूध से भरा रहता था।
پوری بارات دودھ پی لیتی تھی، دودھ کبھی ختم نہ ہوتا تھا، جس کو جتنا چاہیے ہوتا تھا اتنا حلیمہ کے گھر سے مل جاتا تھا۔ تو وہ سارے برتن گھر کے بھر گئے۔ اتنے میں ایک بکری ریوڑ سے الگ ہوئی بکری، اور آ کے یتیم محمد کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گئی۔ سجدہ کرنے کے بعد اس نے قدموں کو چوما اور یوں سراپا ادب بن کے کھڑی ہو گئی۔ ابھی وہ کھڑی تھی دوسری بکری آ گئی، ابھی وہ کھڑی تھی تیسری آ گئی، ابھی وہ کھڑی تھی چوتھی آ گئی۔ پورے ریوڑ نے یہی کام شروع کر دیا، پورے ریوڑ نے۔ اب چرتی کم تھیں۔ آگے چل کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ بکریاں چرایا بھی کرتے تھے، بکریاں چرتی کم تھیں، حضور کو تکتی زیادہ تھیں، چرتی کم تھیں، حضور کو چومتی زیادہ تھیں، چرتی کم تھیں، حضور کے قدموں کے بوسے زیادہ دیتی تھیں۔ تو ساتھ والے بنو سعد والے اپنے چرواہوں کو کہتے تھے کہ تم بھی بکریاں وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں تم بھی وہیں چرایا کرو۔ حضرت حلیمہ اب برکت کا اعتقاد، پوری بستی کشت و زعفران بن گئی، ہر طرف خوشبو آنے لگی، پوری بستی میں خوشبو پھیل چکی تھی، اور برکت کا اعتقاد پوری بستی کے ہر شخص میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ سب محدثین متفق ہیں، ہر ایک کے دل میں یہ برکت کا اعتقاد اللہ رب العزت نے ڈال دیا تھا۔ اس زمانے میں کوئی بیمار ہوتا، وہ حلیمہ کے گھر آ جاتا، حضور کا دست اقدس اس کے بیمار کے جسم پہ پھیرتا، اسے شفا مل جاتی۔ پانی لے آتے، پانی میں حضور کا دست اقدس ڈبوتے، جس بیمار کو پلاتے اسے شفا مل جاتی۔ یہ سب کچھ یہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ذہن میں ڈالا تھا، بتایا کسی کو نہیں گیا تھا، اور ہر کوئی ہر دوسرے کو بتاتا پھرتا تھا، ہر کوئی ہر دوسرے کو بتایا کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ اس زمانے میں جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے میرے گھر میں، میری بستی میں موجود تھے، میں دیکھتی کہ ہر وقت آپ کا جھولا جھولتا رہتا ہے، ہر وقت آپ کا جھولا جھولتا رہتا ہے، جھولانے والا کوئی بھی نہ ہوتا، جھولا جھولتا رہتا۔ کون جھولاتا تھا؟ وہ فرشتے جھولاتے تھے۔ کسی ناز خان نے محبت عقیدت میں ڈال کے کہا کہ حلیمہ میں نے ناز آکھلا تیرا ہنجانی میں بکریاں دا واڑا، حلیمہ میں نے ناز آکھلا، ارے واڑا تجھے صاف کرنے کون دے گا؟ کتنے ہوں گے وہاں اس واڑے کو صاف کرنے والے، کتنے ہوں گے؟ کتنی حوریں ترس رہی ہیں واڑے کو صاف کرنے کے لیے، کتنے فرشتے ترس رہے ہیں واڑے کو صاف کرنے کے لیے، کتنی ایسے ہوں گے جن کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ ما ان یطلع الانذر سبعون الفا من الملائکۃ حتی یخفوا بقبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضربون باجنحتہم ویصلون علی رسول اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر روزانہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں۔ لوگوں تم کعبے کا طواف کرتے ہو، تم کعبے کے طواف کے لیے ترستے ہو، تم کعبے کا طواف کرتے ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر طواف کرنے کے لیے، حضور کے روضہ اطہر کا دیدار کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو چومنے کے لیے 70,000 فرشتے روزانہ اترتے ہیں۔ ما من یطلع الانذر سبعون الفا من الملائکۃ حتی یخفوا بقبر رسول اللہ یضربون باجنحتہم ویصلون علی رسول اللہ۔ درود پڑھتے ہیں، آقا دو جہاں کی قبر اطہر کا طواف کرتے ہیں، اپنے پروں کو حضور کی قبر اطہر کے ساتھ مس کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، اور جو فرشتے ایک دفعہ ہو جاتے ہیں قیامت تک پھر ان کی اس کی باری نہیں آتی، اس پارٹی کی پھر باری نہیں آتی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر پر بعد میں ڈیوٹی لگی، اس وقت وہاں لگی ہوئی تھی۔
اس وقت وہاں لگی ہوئی تھی، حوروں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ یہ بات وجدانی ہے، یہ وجدانی بات ہے۔ حوروں کی ڈیوٹی، کون تھا جھولا جھلا رہا ہوتا تھا؟ کون تھا جھولا جھلا رہا ہوتا تھا؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں مجھے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مبارک دھونے کی نوبت نہیں آئی۔ جب حضور اٹھتے تو منہ دھلا ہوتا، چہرہ اقدس دھلا ہوتا، سرما ڈلا ہوتا، بالوں کو تیل لگا ہوتا، کنگا ہوا ہوتا۔ میں دیکھتی کہ یہ سب کچھ اب وہ عادی ہوگا چاہیے، اب وہ عادی ہو چکی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی اندر پھر رہا ہے، کوئی اندر کو جا رہا ہے، کوئی برتن دھو رہا ہے، کوئی کپڑے دھو رہا ہے، کوئی کسی کام لگا۔ ایسے لگتا جیسے کئی ہیں جو گھر میں کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، تو دیکھتی مجھے نظر کچھ نہ آتا۔ برتن دیکھتی دھلے پڑے ہوتے، کپڑے دیکھتی دھلے پڑے ہوتے۔ اب وہ عادی ہو چکی تھی، یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت حلیمہ سعدیہ عادی ہو چکی تھی کہ یہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ ایک رات کا وقت تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں بستی کے لوگ میری طرف دوڑ کے آئے۔ رات کا وقت تھا، چاند آسمان پر تھا، بستی کے لوگ دوڑ کے آئے۔ حلیمہ کچھ دیکھا نہیں، چاند کی طرف دیکھو، چاند اس کو دیکھا کبھی ادھر جا رہا ہے، چاند کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے دوڑ کے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ بستی کے لوگ دنگ رہ گئے، آج کیا ہونے والا ہے؟ آج چاند کو کیا ہو گیا؟ ایک دوسرے کو بتا رہا تھا۔ لوگوں کا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ وہ جمع غفیر کی حالت میں حضرت حلیمہ کے پاس سارے سب جمع ہو کے آ گئے۔ حلیمہ کچھ دیکھا، لوگوں کو دیکھا، حلیمہ بڑی پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ تو اب انہوں نے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو۔ دیکھا تو چاند کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے۔ نظر جب حضرت حلیمہ کی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پنگوڑے پر پڑی تو آپ کی انگلی ہل رہی تھی، کبھی ادھر ہلتی تھی، کبھی ادھر ہلتی تھی، کبھی ادھر ہلتی تھی، کبھی ادھر۔ یہ سارے کا سارا جو پردہ تھا پوری بستی والوں کے لیے اٹھ چکا تھا کہ حلیمہ جو بچہ لائی ہے وہ سربراہ کونین ہے، جو بچہ حضرت حلیمہ سعدیہ لائی ہے وہ سربراہ کون ہے۔ یہ سب کچھ اس بچے کی برکت ہے، یہ سب اس بچے کی برکات کا ظہور ہے۔ اور آپ کے بڑھنے پھولنے، جس طرح آپ کی پیدائش جس طرح آپ کی پیدائش انہونی تھی، معجزاتی تھی، جس طرح آپ کا دنیا میں تشریف لانا معجزہ تھا، جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا معجزہ تھا، جس طرح بنی سعد کی بستی میں تشریف لے جانا معجزہ تھا، جس طرح ڈاچی کا فربہی کی مناسبت ہے اسے مل جانا معجزہ تھا، اسے طاقت کا مل جانا معجزہ تھا، جس طرح حضرت حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی کا دودھ کی نہریں بہا دینا معجزہ تھا، یہ بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ کا نشو و نما پانا اور بڑھنا پھولنا بھی عام بچوں سے مختلف تھا، عام بچوں سے مختلف تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کے بعد بچہ چلنے پھرنے کے لائق ہوتا ہے؟ کتنے سال کے بعد چلے گی؟ تقریباً تین سال کے بعد، 3 سال کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی دوسرے ماہ حضور پاؤں اور ہاتھوں اور پاؤں کے بال چلنے لگے، ہاتھوں اور پاؤں گھٹنوں کے بال چلنے لگے، تیسرے ماہ کھڑے ہو گئے، چوتھے ماہ دیوار پکڑ کر چلنا شروع کر دیا، 5ویں ماہ کسی سہارے کے بغیر چلنے لگے، 5ویں ماہ کسی سہارے کے بغیر چلنے لگے، 7ویں ماہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرنے لگے، 8ویں مہینے فصیح کلام فرمانے لگے، 8ویں مہینے۔ اور جو سب سے پہلے جملہ ادا فرمایا وہ یہ تھا الحمدللہ کبیرہ الحمدللہ کثیرہ وبکرۃ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ جو سب سے پہلے حضرت حلیمہ حیران ہوئی،
حیران ہوتی تھی کہ یہ سب کچھ کون سکھا رہا. جس چیز کو پکڑتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، جس چیز کو پکڑتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے، ان کے تو پل جھپکنے میں گزر گئے، ان کے تو پل جھپکنے میں 2 سال گزر گئے اور خوب متمتع ہوئی. ادھر حضرت آمنہ پر یہ 2 سال 2 صدیوں کے برابر تھے. نہ چاہتے ہوئے بھی وفا شعار خاتون تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی. وعدہ چونکہ 2 برس کا تھا تو تیاریاں شروع ہو گئی مکہ جانے کے لیے. عرب مکہ کی طرف روانہ ہو گئی. مکہ پہنچ گئیں. حضرت آمنہ کے گھر داخل ہونے سے پہلے دل نہ چاہتا تھا ابھی جدا ہونے کو، حضور سے جدا ہونے کو ابھی دل نہ چاہتا تھا. لے آئیں. جب حضرت آمنہ نے اپنے نور نظر کو نور کے سانچے میں صحت مند اس طرح نور کے ڈھانچے میں ڈھلا ہوا دیکھا تو ان کی محبت کی انتہا نہ رہی، ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. چوما، گلے سے لگایا. کتنی دفعہ ملے ہوں گے اس کا حدیث میں ذکر نہیں، کتنی دفعہ ملنے گئے ہوں گے. یہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا بچہ کہیں ہو اور ملنے کے لیے 2 سال کوئی جائے نہ. چلو ہم نہیں، اس کے پیچھے سے آگے بات ہم نہیں کرتے کیونکہ لکھا ہوا جو نہیں. تو یہاں آ کر حضرت حلیمہ نے پھر عرض کیا کہ میری سردار، میرا حق تو نہیں کہ زبان کھولو، لیکن میں دیکھ رہی ہوں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے. خدا نے خواستہ کوئی تکلیف کی صورت نہ پیدا ہو جائے. اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس لے جاؤں. جب وبا کا دور ختم ہوا، زور ختم ہوا تو میں آپ کی امانت لوٹا جاؤں. حضرت حلیمہ، حضرت آمنہ مسکرا پڑی. سمجھ گئی کہ ابھی جدا نہیں ہونا چاہتے، سمجھ گئی کہ ابھی جدا نہیں ہونا چاہتی حلیمہ. اجازت دے دی، جاؤ لے جاؤ. حضرت شادہ و فرحہ حضرت حلیمہ حضور کو لے کر اپنی بستی پہنچ گئی. جب حلیمہ سعدیہ کے بچوں نے عربی بھائی کو اپنے درمیان دیکھا، وہ حضور کو عربی بھائی کہتے تھے. 5 افراد تھے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھرانے کے، 5 افراد تھے. اس کے 2 بیٹیاں تھیں، انیسہ اور شیمہ. بیٹے کا نام عبداللہ تھا اور دونوں میاں بیوی آپ اور عربی بھائی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درمیان دیکھا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی. بعد میں پتا چلا کہ آپ گئی ہیں، دن کو بچوں نے کھانا ہی نہیں کھایا. عربی بھائی کو نہیں، کسی بچے نے کھانا نہیں کھایا، اسی طرح پڑا ہوا ہے. اب سیر ہو کر سب نے کھانا کھایا، سیر ہو کر سب نے کھانا کھایا. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تو پھر گھر نہیں بیٹھے. میں نے تو مشقت کا اس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک شوق تھا کہ آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ، عبداللہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے. عبداللہ کے ساتھ، اور بکریاں جب دودھ پانی پلانے کے لیے جاتے تو وہ کیا تھا، پانی پلانے کے لیے کیا ہوتا تھا، ایک کنواں تھا. لوگ وہاں بکریوں کو پانی پلاتے تھے. پہاڑی علاقے میں کنویں میں پانی کتنا دور ہوتا اور ایک بالٹی یا بوکا نکالنے میں کتنا وقت لگتا ہے. وہ جو اس طرح کرتے اسے نکالتے ہیں بوکا واپس پانی میں جانے کے لیے کتنا عرصہ وہ گھومتی رہتی ہے تیز تیز، اور کتنے منٹوں کے بعد ایک بوکا باہر نکلتا ہے. اور پھر کتنے جانور پیتے ہیں. تو 300-400 اگر بکریاں ہوں تو پانی پلانے کے لیے کتنا وقت درکار ہوتا. اتنے دیر لگتی تھی پانی پلانے کے لیے. لیکن حضرت حلیمہ کی بکریاں جاتی پانی پلانے کے لیے، لے جاتے ابھی منٹ گزرتے تو وہ بکریاں پانی پی کر واپس آ جاتی.
کہاں سے پلایا؟ کنویں سے پلایا۔ ایسے اتنی جلدی کہاں سے پی لیا؟ کیسے پلایا؟ کیسے؟ اب عقدہ کھلا۔ ساتھی بھائی نے، عبداللہ نے وہ بتایا، جو آپ کا رضائی بھائی تھا، اس نے بتایا کہ ہم جب جاتے ہیں تو عربی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے منہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو کنویں کا پانی منہ سے باہر آ جاتا ہے، کنویں سے باہر آ جاتا ہے۔ بکریاں باہر سے پی کر واپس پلٹ اڑتی ہیں۔ وہ بکریوں کے لیے نہیں آتا تھا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو چومنے کے لیے آتا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے دینے کے لیے آتا تھا۔ میرے دوستو، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ المبارک پر اسی جگہ سے یہی موضوع اور اسی جگہ سے شروع کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب